دھیرے دھیرے رمضان ہم سے نکل رہا ہے۔ آج 14واں روزہ ہے جب میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 13 روزے چلے گا، 14واں روزہ ہے۔ بس 5-6 دن بعد ہم اعتکاف کے سیزن میں، لیلۃ القدر کے سیزن میں، شب قدر کے سیزن میں چلے جائیں گے۔ تو اتنے دنوں میں الحمدللہ اللہ نے جو توفیق دی اللہ قبول فرمائے۔ کمی کوتاہی سب سے ہو جاتی ہے، ہم سے سب سے ہو جاتی ہے، کوئی نہیں، ٹیک اٹ ایزی، آرام سے انشاءاللہ۔ اب آنے والے دنوں کی تیاری کر لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کا جو پچھلے 13-14 روزے گزرے وہ کس وجہ سے آپ کا بامقصد یا بامعنی یا مؤثر یا بیلنسڈ متوازن رمضان کیوں نہیں گزر پایا۔ متوازن رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا کام کاج میں بھی رہے، گھر والوں کو وقت بھی دیا، اپنی صحت کا بھی خیال رکھا، نیند وغیرہ بھی صحیح پوری ہوئی، عبادات جو آپ نے طے کی تھیں رمضان کی، روزہ، تراویح، کچھ صدقات، تلاوت، الحمدللہ وہ طرح سوچا تھا آپ نے کچھ میں سمجھ کے قرآن پڑھوں گا، اس کا کچھ حصہ مقرر کیا۔ یہ کہلاتا ہے بیلنسڈ رمضان، یعنی بیلنسڈ یعنی متوازن۔ اور مؤثر کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی میں چونکہ رمضان کی تیاری پہلے سے کرتے آ رہا تھا تو الحمدللہ اب اللہ کا فضل ہے کہ جب رمضان میں داخل ہوا تو ایک اچھے اثر کے ساتھ داخل ہوا۔ بامعنی اور بامقصد کا ہوتا ہے کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے اس کے ساتھ یہ رمضان بالکل لنکڈ ہے انشاءاللہ، اور مجھے دین دنیا آخرت کے حساب سے مجھے کامیاب کرتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک بڑی وجہ یہ بنتی ہے رمضان المبارک میں یا ویسے بھی جو ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، ہمارا وقت وہ ہے اسکرولنگ۔ اس کا بس احتیاط سے اور ذمہ دارانہ اور محتاط یعنی احتیاط سے اور حفاظت سے استعمال کریں۔ ہمارے استاد نے بڑی زبردست بات بتاتے ہیں کہ اسکرین کا، یہ اسکرین ہے نا، چاہے ٹی وی ہو، لیپ ٹاپ ہو، یہ ہو، ٹیبلٹ ہو، ٹھیک ہے نا، اسکرین کا غیر ضروری استعمال چھوڑ دیں۔ میں بھی آپ سے درخواست کروں گا بقیہ رمضان میں اور بقیہ زندگی کا نیت کر لیں یار کہ اسکرین کا غیر ذمہ دارانہ استعمال نہیں کریں گے، غیر ضروری استعمال نہیں کریں گے، غیر محفوظ اور غیر محتاط استعمال چھوڑ دیں۔ اسکرین کا جو انٹرٹینمنٹ والا استعمال ہے نا اس رمضان میں کم از کم چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت ہو گیا یار، بہت ہو گیا، ریلیں دیکھ لی، شارٹس دیکھ لیے، اسٹیٹس دیکھ لیا، میں ہی بیٹھ گئے، پھر یہ خاص حالات بنے ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، حفاظت کے اعتبار سے، نقطہ نظر کے اعتبار سے اپڈیٹس لیں، لیکن زیادہ ملوث ہوں کہ پھر اس میں لوگ تبصرے تجزیے سننا اور جناب یہ بھی دیکھ لوں یہ بھی دیکھ لوں، یہ رمضان میں یہ نہ کریں، آپ کا آخری عشرہ خراب کر دے گی یہ عادت۔ تو کوشش کریں انشاءاللہ کہ دوبارہ سے اپنی انرجی کو جیسے بائک کو سٹارٹ کرتے ہیں نا تو دوبارہ سے اگنیشن سٹارٹ کریں انشاءاللہ۔ اس کا ہم نے تو ایک طریقہ یہ سمجھا ہوا ہے، سیکھا ہوا ہے کہ اچھی سی طہارت حاصل کر لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں، اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اپنے جسمانی ظاہری طہارت، ناخن وغیرہ کاٹ لیں، اپنے جسمانی بال وغیرہ کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کر لیں، اچھا سا غسل کر لیں، اچھا سا غسل کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے کپڑے دیے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ کیا ہوگا اس سے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا رمضان کو، کہ استقبال کا ایک دوبارہ سی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ کر کے دیکھ لینا، پیسے تو نہیں لگتے نا یار، آپ خود صاف ستھرے ہو جائیں گے، آپ کی اپنی صفائی ہو جائے گی، آپ وضو کر لیں گے، غسل کر لیں گے، اچھا سا پاک صاف ہو گئے، جو خوشبو عطر میسر ہے اس کو کر لیں، کچھ سرما شرما پہن لیں، کوئی کنگھی شنگھی، کوئی تیل شیل لگا لیں اور مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ سے دعا کر لیں، اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی تمام برکتیں، تمام برکات اور اس کا تمام نور اور اس کا تمام انوارات، اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں کو، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو اور ساری امت مسلمہ کو نصیب فرما دیں، اور اللہ سے دعا کر دیں کہ اے اللہ مجھے بامقصد، بامعنی اور متوازن اور پر اثر افیکٹو رمضان عطا فرما، اور اے اللہ جیسے میں نے دعا کی تھی آپ نے رمضان تک پہنچا دیا، اے اللہ مجھے لیلۃ القدر کی رات تک پہنچا دیں، اور اے اللہ اس رات میں صحیح طریقے سے اس کا اہتمام کروں۔ چلتے چلتے انشاءاللہ دعاؤں کی فہرست بنا لیں یار، دعاؤں کی فہرست بنا لیں، کوئی 4 5 6 8 دعائیں ہونی چاہیے جس کا تعلق آپ کی اپنی ذات سے، خاندان سے، آپ کے کمانے سے تعلق ہو، اس دنیا کے ساتھ تعلق ہو، ٹھیک ہے نا، آخرت کے ساتھ تعلق ہو، قبر اور قبر کے بعد کی جو مناظر ہیں اس کے ساتھ تعلق ہو، اور ایک دعا کا تعلق آپ کے اپنے شہر ملک سے تعلق ہو، اس کے لیے مانگیں، اور ایک دعا کا تعلق تو کم از کم امت کے ساتھ پوری انسانیت کے ہو۔ تو یہ 6 8 دعائیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ تو دعائیں مانگیں، دعاؤں کے اوپر انشاءاللہ مزید کچھ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عبادات کا لوڈ ڈالنے کی میں اس رمضان میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، میں نے اس مرتبہ ہم نے الگ رخ پکڑا ہے، ہم یہ بس عرض کر رہے ہیں آپ سے
کہ تھوڑا کریں، بس اس کو مستقل مزاجی سے کریں انشاءاللہ، تھوڑا کریں، مستقل مزاجی سے کریں، کچھ شروع تو کریں انشاءاللہ، کچھ شروع کریں۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا رمضان کیسے شروع کرنا ہے، کیا شروع کرنا ہے؟ ہم نے رمضان میں چند ویڈیوز بنائی ہیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ۔ آپ ویسے تو نہیں ہم مناسب کہ زیادہ وقت آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ لگائیں، لیکن اگر دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو تراویح زیادہ نہیں پڑھ پا رہے، آپ زیادہ ہمت نہیں ہو پا رہی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد کے ماحول میں جا کے بیٹھ جائیں، مسجد کے ماحول میں جا کے بیٹھ جائیں، اور جو ہے جتنی تراویح کی توفیق ملتی ہے نا، اس کو تو آپ یعنی کھڑے ہو کے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں، اور کچھ عرصہ، کچھ دیر رمضان المبارک میں مسجد میں بیٹھے رہیں۔ تراویح ہو رہی ہے، آپ نہیں پڑھ پا رہے، آپ کی ہمت نہیں پڑھ پا رہی، آپ تھکے ہوئے ہیں، اندرونی طور پر ہمارے کچھ دوست کہنے لگے وہ کہ طاہر بھائی دل ایسا لگتا ہے کہ سخت سا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو عرض کیا کہ قرآن کریم کو سن لو۔ قرآن کریم کو سننا زبردست اثر رکھتا ہے، کوئی غیر معمولی کتاب ہے یار، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی نارمل کتاب نہیں ہے، یہ کوئی آڈیو بک نہیں ہوگی کہ آپ سن رہے ہیں، یہ قرآن کریم ہے اللہ کا۔ مسجد کے ماحول میں، ہاں مسجد میں بیٹھیں، جب تراویح کو سنیں، اس کی اسکرولنگ سے دور ہو جائیں۔ یہ چیز میری اور آپ کی نا رمضان میں یا ویسے بھی زندگی میں بہت سا وقت لے رہی ہے، تو اس لیے میں نے اور آپ نے ابھی ارادہ کر لیا نا انشاءاللہ کہ اس کا غیر ذمہ دارانہ، غیر ضروری اور غیر محفوظ استعمال نہیں کرنا انشاءاللہ۔ آپ اس سے بچ جائیں گے، اس کے غیر ضروری استعمال سے آپ کا رمضان انشاءاللہ بچ جائے گا، اور رمضان بچ گیا اور رمضان بن گیا، آپ بن جائیں گے، آپ بن گئے تو یہ سمجھ آپ سے منسلکہ لوگ بن جائیں گے، دین دنیا آخرت کے اللہ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔